سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں، اور یہ ان آیات میں سے ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان خوش نصیب آیات میں سے ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہے، ورنہ قرآن کی اکثر آیات کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بہرحال اس آیت کا پتہ ہے۔ آپ پہلے توجہ سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کے پیغام پر بات کریں گے، اور قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنا یعنی سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو یہ بات ہم اور اچھے طریقے سے جان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی طرف یعنی اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ترجمہ آپ پر واضح ہے۔ اب میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے ترجمہ سنا اور اس پر جس طرح سے آپ نے رد عمل دیا تو آپ پھنس گئے۔ جس طرح آپ نے رد عمل دیا تو آپ پھنس گئے۔ کیوں پھنس گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا بتایا ہے، جبکہ آپ نے صرف ایک پر کہا سبحان اللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ جب میں نے ترجمہ کیا تو میں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپ چپ۔ پھر میں نے کہا اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، ماشاءاللہ مجمع جاگا، سبحان اللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آگے اللہ فرما رہا ہے اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر چپ۔ یہ ہمارا پرابلم ہے، اور اس طرح کے پرابلم سوائے اللہ کی کتاب کے دور نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا تو اللہ نے فرمایا ہوتا نا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا یعنی جیسے امتحان میں لکھا ہوا آتا ہے نا، 3 میں سے کوئی سا ایک سوال کرنا، جبکہ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہوا ہے 3 سوال اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یوں نہیں کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یا اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر یا ہوتا تو پھر تو شاید کام چل جاتا، بھئی اے ایک سوال میں چنگا لگتا پیا، یہ میں کر لوں، باقی 2 ران دیو، چونکہ ایک نالی پاس ہو جائیں۔ تو آپ کے رد عمل نے یہ بتایا کہ خالق نے جو 3 چیزیں کامیابی کے لیے آپ کے سامنے رکھی، آپ کے مزاج کو تینوں ایک جیسی نہیں لگی، آپ نے بیچ میں سے اپنے مزاج کے مطابق چیز اٹھا لی، اس پر آپ کو مزہ آیا، نہ آپ کو تقوی کا مزہ آیا، نہ آپ کو جہاد کا مزہ آیا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں
کہ آپ ایمان کے اعتبار سے صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تو جس دن آپ کو اللہ کی ہوئی تمام باتیں اچھی لگنے لگے، سمجھ جائیں کہ آپ سمجھدار، آپ صحت مند ہو گئے ہیں۔ اور جب آپ کو بیچ میں سے کچھ پسند آئے اور کچھ پسند نہ آئے، سمجھ لیں کہ آپ بیمار ہیں، ایمان کے اعتبار سے بیمار ہیں۔ ذرا سارے بیمار اور صحت مند مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ میں آپ کے رد عمل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ دو انحراف ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ ایک میں نے بتا دیا، ایک باقی ہے۔ جو میں نے بتا دیا وہ کیا تھا؟ مجھے آپ ہی کے رد عمل سے پتہ چلا، اور صرف آپ کے رد عمل سے نہیں، الحمدللہ جہاں بھی یہ آیت پڑھی ہے لوگوں کو تقوی اور جہاد نہیں پسند آئے، وسیلہ ہی پسند آئے۔ ٹھیک ہے؟ اے کاش، دوسرا انحراف، توجہ سے سنیے گا، اے کاش کہ اگر تین میں سے ہم نے ایک چیز پسند فرمائی تو اس کو بھی اسی شکل میں پسند کرتے جس شکل میں اللہ نے کہا تھا، اس کو بھی ہم نے اپنی ذہنیتوں کے مطابق کاٹ چھانٹ کر کے بنا لیا۔ ہم بھی کتنے سیانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تین، جیسے ڈاکٹر کہے کہ اے 3 گولیاں کھانیاں تے تاں شفا مل سی، میں ایک کھاد دی اے تے سوادی کوئی، دوئی کھاد دی اے بھی کوئی نہیں سوادی، 3 ذرا چوسن والی اے سوادی مثلا مینوں لگی تے میں آکھیا اے کھانی ہے باقی 2، تو بیماری ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ موڑ میں جیڑی گولی سلیکٹ کیتی ہوں دے بچ میں کیا ان دے اکتے مکھڑ لا کے دے ہوں گے، جی میں ڈاکٹر دیتی ہے انہوں میں پسند نہیں پہ ہوں گے، اینج کر کے دیو اونج کر کے دیو، میری مرضی دی ہوئے تا میں کھاندہ، چینی لا کے دیو، ٹھیک ہے نا، گوڑ پا کے دیو، ٹھیک ہے نا، اتے شیرہ ساٹھ کے دیو، اتے کھویا جو تھوانو پسند دے بیچ ایڈ کریں۔ لیکن شفا تب ملے گی جب ڈاکٹر کی ہدایت پر توجہ ہو، اپنی پسند اور ناپسند بعد کے لیے چھوڑو۔ اب توجہ کریں، قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارے بزرگوار بھی تشریف لا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پہلا انحراف، نہ تقوی پہ توجہ، نہ جاہدو فی سبیل ہی پر توجہ، صرف وابتغوا الیہ الوسیلہ پر توجہ۔ ٹھیک ہے؟ جبکہ آیت تو سیدھی سیدھی بتا رہی ہے، تقوی بھی تے وسیلہ بھی تے جہاد بھی، لعلکم تفلحون۔ یہ انحراف ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ کاش جو بیچ میں سے ایک چیز ہمیں پسند آئی تھی اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے جس طرح خالق نے کہا، اس کو بھی ہم نے اپنے رنگ میں اپنی سوچ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ خالق کیا فرما رہا ہے؟ توجہ کریں، لفظی ترجمہ۔ کچھ لوگ ہوندے او قرآن نوں لوگاں دی نظراں وچ اوکھا بناون واسطے ایویں وچ سائنس پا چھڑدے۔ وابتغوا، اور شدت سے چاہو، تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف۔ اے ذرا میں نے دسیا ہے اس کون ہے؟ جس کا تقوی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری دفعہ پھر اللہ کا کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ضمیر لے آئے الیہ۔ اسی طرح وجاہدوا فی سبیل اللہ نہیں کہا، وجاہدوا فی سبیلہ، مراد ہوئی ہے۔ تو پس وابتغوا الیہ، اور شدت سے چاہو، تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔
کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ بس آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن میں تدبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان غور کرے، تو جب غور کرے تو آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تمہارا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اس قرب میں تمہیں کون مدد کر سکتا ہے، کون رہنمائی کر سکتا ہے، اس وسیلے کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت کہہ رہی ہے تو ایسا کی کیتا ہے؟ آپ مجھے بتانا ذرا، ایسی جناب وسیلے تو کیتا ہے؟ جب اب آپ سے میں سوال کرنے لگا ہوں، دو جواب بتاؤں گا، آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وسیلے کا لفظ سن کر ان دو میں سے کون سی بات آتی؟ عوام الناس سوچ کے جواب دیں۔ جب ہم سنتے ہیں کہ مثلا محمد و آل محمد وسیلہ ہیں، تو ہمارے ذہن میں ان وسیلوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کا خیال آتا ہے یا اپنی حاجتوں اور منتوں مرادوں کا خیال آتا ہے؟ کیڑا خیال ہوگا؟ ذرا دسیا بھی۔ تو یہ دوسرا انحراف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہم بحق محمد و آل محمد کہہ کے آپ دعا نہ مانگے اللہ سے، ان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ قرار دیں۔ مثلا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہی کہیں، یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن وسیلے کے مفہوم کو اپنی اصل شکل سے ہٹا کر اس میں محدود کر دینا، یہ انحراف ہے۔ آیت کس کی طرف توجہ کروا رہی ہے؟ کہ وسیلہ ڈھونڈو کہ وہ وسیلہ تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ دے قرب دی ساتھو تا نہیں زحمت سے بیندی، وسیلے ہو تسی انج کرو، اتھے ساڑیاں خواہشات پوریاں کراؤ، ساڑھے کاروباراں برکت ہوئے، ساڑھے رشتے ہو جاویں چنگیاں تھاواتے کہ ساڑھی اولاد دے کہ ساڑھے ڈیڑھ دیاں پیڑا والو جاویں، شوگر بھی کنٹرول روے، نوکریاں بھی لگ دیاں رویں، رزق کی برکت ہوئے تے جے لے اسی مر جاویے ساڑھی سفارش کر کے سانو پاس بھی کرا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی آیت تو کچھ اور کہہ رہی تھی، آیت تو کس کی طرف توجہ کروا رہی تھی؟ اللہ کا قرب تمہاری منزل ہے، اس منزل کے لیے رہنما ڈھونڈو۔ اب اگر آپ خود قرآن مجید سے سوال کریں، مثلا یہ وسیلوں کا، رہنماؤں کا، جو پہلے میں البتہ وسیلے کا تھوڑا سا معنی بتا دوں عربی زبان میں، وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کی منزل اور مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے۔ تو آیت جو بتا رہی ہے اس کے مطابق منزل اور مقصد اور مطلوب کون ہے؟ جی اللہ۔ اب جو چیز بھی ہمیں اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرے وہ کیا کہلائے گی؟ تو وہ جنہوں نے ہمیں دین بتایا وہ وسیلے ہیں یا نہیں؟ اگر بچے نے امتحان میں پاس ہونا ہے، اس کا استاد کامیابی کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ وسیلہ ہے نا؟ استاد کامیابی کا وسیلہ ہے، کیونکہ وہی تو بتا رہا ہے کیسے پڑھنا ہے، تھیوری کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، بتا رہے ہیں نا۔ تو استاد کو جب میں نے ڈھونڈ لیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، تو استاد کیا اے کتاب ہے میں تینوں چنگی طرح اینوں پڑھائندہ، اس کتاب نو چنگی طرح پڑھ لا تے میری گارنٹی ہے تو بہترین نمبرہ پاس ہو جا سکتا۔ اگو شگرد ساڑھے ورگے کی آکھیا
اس آخیا استاد جی ایڈیاں شانہ والے ہو میں تو پڑھائی نہیں ہوندی نمبر تو سی لوا چھڑا. کچھ لوگ وسیلوں کا یہ معنی لے کے بیٹھے, ٹھیک ہے نا, ایتھے ساڑی حاجتاں پوریاں کراؤ, اور اللہ کی قسم ان حاجات کا بھی ذرا سروے کر لیں تو 90% سے زیادہ دنیا نکلے گی بیچ میں سے. دنیاوی خواہشات, وہ دنیا جس کو بہت حقیر بنا کر پیش کیا اور سمجھانے کی کوشش کی محمد و آل محمد نے, وہ دنیا ہماری سوچوں پر چھا گئی تو ہم نے وسیلوں بجائے یہ کہ ہم وسیلوں کو دیکھ کر اپنی پرواز بلند کرتے, جدھر وہ بلا رہے تھے ادھر جانے کی کوشش کرتے, ہم نے کہا تسی ذرا تھلے آؤ تو ساڑی دنیا دی خواہشات پوریاں کراؤ. چیک کر لیں, ذرا دعائیں چیک کر لیں. پروردگار محمد و آل محمد صدقے زیادہ تر دنیا کی چیزیں نکلیں. میں نہیں کہہ رہا دنیا اللہ سے نہیں مانگنی ہوتی, سب کچھ خدا سے مانگنا ہوتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, لیکن وسیلے کا لفظ ذہن میں آئے تو اپنی حاجات کے لیے آئے اور شفاعت کے لیے آئے, لیکن وسیلوں سے نہ پوچھا جائے کہ پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں. اس کو بیچ میں سے غبن کر دو. اے ساڑی غریبہ دی محنت, پہلی محنت ہم نے کیا کی, تقوی نو بھی اینج کر کے لگ جاؤ, او دو بیکھو ہی کوئی, جاہدو فی سبیلہ نو اینج کر کے لگ جاؤ, تقوی نو وچو وسیلے نو وچو چالو, لیکن او بھی اپنی مرضی دا مٹھا شٹھا پا کے اپنے مزاج دے مطابق ایڈجسٹ کر لو. اے نہ بیکھو بھئی اللہ کی پیار. یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو اللہ کے کلام میں سب سے پہلے پوچھے کہ پروردگار تو بتا کہ وسیلہ کس لیے ہم تلاش کریں. تو قرآن کیا کہے گا؟ الیہ, اللہ کی طرف. مزید سوال ہم نے کیا, ماشاءاللہ 12 ربیع الاول آ گئی تو 17 ربیع الاول تائیں کسے بڑی سونی گال کیتی ہے, بھائی اللہ بھلا کرے چائنا دیاں بتیاں دا, نہیں تا کردار نال عشق رسول ثابت کرنا بڑا اوکھا ہے. اللہ بھلا کرے چائنا دیاں لائٹاں دا, تے اللہ بھلا کرے انہاں بیکریاں دا جڑے رسول پاک دی برتھ ڈے دا کیک بنا کے دیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ کردار سے عشق رسول ثابت کرنا رولا ہی آئی. انہاں ساڑا رولا حال کر چھڑے. جڑیاں لاؤ کیک کٹو, بھامے ہو کیک جس پیسے نال خریدے آئے او بے ایمانی نال ہی لے آؤ گے, او رشوتہ نال کسی دا حق مار کے لے آؤ گے. رسول خوش کرو, اگر سفارش کرانی ہے ایتھے رسول کو جنا آکھے بھی کی کھانا نے تے کی نہیں کھانا. یا رسول اللہ تسی چپ کر کے بیٹھے رہو, ناتا سنو. مولا علی تسی 13 رجب تے قصیدے سنو, بولیا ہے کو جنا. ساڑھے کمہ تے سانو ٹوکنا نہیں, حرام حلال نہ دسیا ہے, تھوڑے قصیدے پڑھسائیں تسی خوش ہو, یا رسول اللہ دی اناتا پڑھسائیں تسی خوش ہو, لیکن تسا نہیں بولنا. تھوڑے دو کام میں, ایک تھے ساڑیاں مرادہ پوریاں کرانیاں نے, اور تھے ساڑی شفاعت کرنی نے. ایک تھے سانو آکھنا کچھ نے بھی تسا کرنا کی. کیڑی سیانی قوم, جو اس پائے رسول ہے ہمارا وہ, جو اس پائے رسول ہے ہمارا وہ, علی کا طرز زندگی, توجہ فرمائے, توجہ علی کا طرز زندگی, نعرہ حیدری. وقت کم ہے, توجہ فرمائے. اب اگر آپ خالق سے پوچھیں, بتا رہا ہوں قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں. کچھ لوگ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اے جڑا بندہ قرآن دی گال پہ کردہ ہے نا, اے پیاندہ ہے حسبنا کتاب اللہ, انہوں قرآن کافی. فوراً ڈنگے عمر میں بج دے. سدھی گال
نہیں ہوں گے۔ بھائی سن لیں، سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے مکتب کے عقائد اور افکار اور اعمال، اس کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے پر تاکید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرامین محمد و آل محمد کی نعوذ باللہ نفی کی جا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن پر تاکید کا مطلب وہی بات ہے جو خود آل محمد نے فرمائی ہے کہ دیکھو ہمارے نام پر لوگ جھوٹ بھی بولیں گے، لہذا تم وہ بات جو ہمارے نام پر کرے کوئی تم سے لیکن ہمارے خالق کے کلام کے خلاف ہو تو جان لینا ہم خاندان رسالت اپنے خالق کے کلام کے خلاف بات نہیں کریں۔ تو یہ قرآن پر تاکید کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں تو ایویں سنی سنائی پہ انواع نہ دوڑتے رہیں۔ جس طرح کہ میں آیت وسیلہ کی مثال دے رہا ہوں۔ آیت وسیلہ نے کہا اے ایمان والو اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا تقوی، دوسرا وسیلہ، تیسرا جہاد۔ اور جہاد کا مطلب ضروری جنگ نہیں ہوتی، جہاد جو ہر وقت ہمیں درپیش ہوتا ہے، جیڑا اندروں سانو آندا ہے کر لا اللہ تے معاف کر چھڑدا ہے غفور الرحیم ہے، کر لا مڑ زیارتاں کر لساں ہے، کر لا مڑ عمرہ کر لساں ہے، کھا جا بہنا براواں دا حق مڑ زیارت تے بھگ جاوی، ٹھیک ہے نا، جنہاں دا حق کھا دئی انہاں نوں بھی زیارت کرا چھڑدی تے سونا مولا تے۔ یہ 2 نمبریوں سے بچنے کے لیے پاکوں کے نام پر پاکوں کے مکتب کو خراب کرنے والی باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس میں کیا معیار ہے جنت میں جانے کا۔ سن لو 2 سے 2 4۔ ایک بندے رشوت کھا دی، آندھا یار 50 لاکھ میں رشوت چ لیا ہے، بوجھ بڑا بن گیا، میں کی کراں؟ یا عمرہ کراں یا حج کراں یا زیارت تے وعدہ۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ سوچ نہ آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں خالق نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب سے عمل قبول نہیں کرتا، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یعنی جو نیک عمل کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کس پر ہو؟ تقوی پر ہو۔ آیت وسیلہ میں بھی اللہ نے کہا پہلے تقوی تے مڑ وسیلہ، بغیر تقوی تو وسیلے منہ نہ کرے آئے۔ بغیر تقوی کے جو وسیلے کی طرح منہ کرتے ہیں انہاں دی مثال بھی سن لو۔ میں ابھی ایران نہیں گیا تھا، ایک مجلس بیٹھے آسے لاہور، اوتے ایک بندہ جنہوں میں جاندہ اس ایک نو آکھیا اے قبلہ صاحب نو جا کے پرچی دیو کہ میرا کیس ہے زمین دا عدالت ہے۔ مثال کس کی دے رہا ہوں؟ بغیر تقوی کے وسیلے۔ میرا کیس ہے عدالت ہے زمین دا، تے قبلہ نو کو دعا فرمانے کہ 12 ایکڑ زمین ہے، جے کیس میرے حق کے چھو گیا تے وچو 2 ایکڑ میں مولا حسین دے نا تے وقف کر چھڑ سے۔ ایک ایڈی چنگی گال ہے لیکن وچو دی سٹوری سوڑ لو، جیڑی قبلہ نو کوئی نہیں پتا لیکن میں انہوں جاندہ میں انہوں پتا ہے۔ وچو دی سٹوری تقوی تو بغیر وسیلہ، مولا حسین دے صدقے جے کیس میرے حق کے چھو جاوے وچو 2 ایکڑ مولا دے نا دے وقف کر چھڑ سے۔ وچلی سٹوری یہ آئی کہ اس 12 ایکڑ کسی غریب دی بھوئے تے قبضہ کیتا۔ اے ہوندہ بغیر وسیلہ، بغیر تقوی تو وسیلہ۔ ساس پہ دعا منگ دیئے
یا اللہ تینو 5 تے 12 دا واسطہ میرا پتر میری نون کروں کٹ بغیر تقوی تو وسیلہ توجہ فرما رہے اس تو بڑے بڑے بھی ہیں دمی دمی گھروں نکلدا افسر سماڑی نواندا ہے آج دعا کریم مولا پائی تن پاک مدد فرماویں بڑا سارا فراڈ کرنا کہ دی پھدی نہ جائے یا رسول اللہ کیوں قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ نعوذ باللہ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن ایڈ پڑھنا ہے کہ حدیث کی سن لوڑ ہی کوئی نہیں. جو یہ بات کرتا ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. قرآن اور اہل بیت میں رشتہ یہ ہے کہ جہاں تک قرآن نے واضح بات بیان کر دی ہے پھر وہ اللہ نے جو بات کی ہے وہی رسول اللہ کی بات ہے, وہی علی مرتضیٰ کی بات ہے, وہی اولاد علی کی بات ہے, پھر وہ اس کو تبدیل نہیں کرتے. اور جہاں پر قرآن رک گیا ہے تفصیلات کی ضرورت ہے, جزئیات بتانے کی ضرورت ہے, تو مکتب اہل بیت والے یہ کہتے ہیں تسی بھامے کدو لیندے وقتو اسی آل محمد تو لیندے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو ائمہ نے فرمایا, اصول کافی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنک بالفتن. 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے, جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا تو وہ فتنوں سے نہیں بچ سکے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل قرآن پر تاکید کرنا جرم ہے, کیونکہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھنے پر تاکید کرے اور کہے خلاف قرآن جو باتیں ہیں ان کو پھر شک کی نگاہ سے دیکھو, تو جو ان باتوں کا پرچار کر رہے ہوں ان کو آپ کو پتہ لگے نہ لگے انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے سدھی 1.5 تے لاتے. وہ بڑے سیانے جس لئے اللہ دے رسول فرمایا ہی نا ابو قبیس تے کھلو کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پا جاؤ گے. تے عوام نو تا پتہ نہیں لگا جیڑے اس معاشرے دے بڑے آن ترکھے چودھری تے سردار تے سیاستدان انہاں نو پتہ لگ گیا ہی کہ اے چھوٹا جہا جملہ نہیں, اے ساڈی رڑی کٹو. ہاں وہ تاجر بھی آن تے جڑے بتاں دے نام تے اپنی چورن وچ دے آن او سارے نو پتہ لگ گیا ہے کہ اے جملہ نہیں, اے ساڈے پورے سسٹم دی رڑی کڈو ہے. لہذا انہاں سیکنڈ بھی نہ لایا جنو پہلے صادق تے امین آندے آن اونوں کذاب تے ساحر تے مجنون اے آکھنا شروع کر دیتا. آخر اس جملے چ کی رولا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. اسی طرح عوام نو پتہ لگے نہ لگے جیڑے خرافات تے انحرافات بیچ کے سستے جنت دے پیکج دے کے جیڑے بے ایماناں نو بھی جنت وچ پا پڑھیندے ہوویں او کو جانن تساں مرنا ہے نا تے جناب جیڑے مومن بھی مرنا ہے مولا علی قبر چونا ہے اے تا دس دے, اے نہیں دس دے کہ انہاں پاکا اے بھی دسیا مومن ہوندہ کون ہے, او نہیں دس دے. جس لئے نہیں دس دے تو مڑ کھوتا بھی سمجھتا ہے میں گھوڑا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں کیوں قرآن پڑھنا ضروری ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, خالق فرمائندہ پہ ہے, ایو محمد عربی بھی فرمائندے پہن, ایو علی مرتضیٰ بھی فرمائندے پہن, ایو 12 تے 14 فرمائندے پہن کہ سنو مومنہ دی ساڑھی حدیثہ اچھ تعریف سن کے پہلے اے بھی ویکھ لو جیڑا ساڑھا خالق فرمایا ہے. سب تو پہلے ساڑھی گل ہوئے کہ بھلا جیڑا مومن ہوئے اس طرح ہو سکتا ہے جیڑا فاسق ہوئے. ایک تو فاسق ڈھیر خوش ہو دے کہ ایسے ایدو مرنا ہے, ایدو منکر نکیر ہونا ہے, ایدو مولا ہونا ہے.
تو منکر نکیر نس جانا تو مولا سانو پھال کے لے جانا تو میں آندھا مولا آنا ہے لیکن کنہ دی قبر چاہنا ہے فرشتے رونا کہ تسی سائڈ تے ہو جاؤ اینو میں لکھتر مار لیں کیونکہ دوے تک رب خان کسی ہوری تے نہ تے اے نہ میرا لیندہ ہی تے حرکتہ دوے آنے کرتا ہے یا رسول اللہ یا توجہ اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ پہلے پوری تصویر دیکھ لو ٹھیک ہے نا اور پھر اس تصویر کے خلاف کوئی بات ہو نام کسی امام کا بھی استعمال ہو رہا ہو تو انہوں پتہ ہے کہ اے جڑی قرآن اچ امامہ دی گال لکھی ہوئی ہے اے تا 100% پکی گال لے تے جڑی اے دوئی گال لے ایک بھی ہو سکتا ہے پہلے امام ایو سانو قرآن دس دے پہ مڑ بعد جاکھڑ نہیں آنکھ ماں اے تو سیڈ تو نکل آمی میں تیرا کر لیس اے ساڑھے معاشرے تے لے دے کے ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے نا اے اللہ دے سسٹم ہے اہل بیت دے سسٹم ہے او بھائی انہوں تے معصوم آندھے ہی اس واسطے کہ نہ اللہ دا پیغام دسن اچ کوئی غلطی کر دیں تے نہ عمل کر کے دکھاون اچ کوئی غلطی کر دیں معصوم آنکھیں آئی اس واسطے جاندہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ شریعت دیتی ہوئے تے بعد اچ امامہ کوئی نوی شریعت دے چھڑی چھڑ دو نماز ٹھیک ہے نا ایک نعرہ مارو تو پار اور یہ جو روایات ہیں جس نے ایک آنسو بہایا توجہ کرے اپنی عقلوں کے چراغ روشن کرے جس نے ایک آنسو بہایا اس پہ جنت واجب ہے سارے گناہ معاف ہو گئے اس روایت کا مطلب کیا ہے قرآن میں اللہ کے احکام کل عدم وجوب نماز کل عدم وجوب خمس و زکوٰۃ کل عدم کتنا خطرناک ہے اگر ایک روایت کو باقی تمام آیات قرآن سے کاٹ کر اور خود محمد و آل محمد کے فرامین سے کاٹ کر ایک روایت کو لے کر اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جائے اس سے بڑی خیانت تو مکتب اہل بیت کے ساتھ ہو نہیں سکتی بلکہ اس طرح کی روایات کا معنی آیات قرآن اور دیگر فرامین معصومین کی روشنی میں کیا جائے گا اور وہ معنی کیا ہے کہ یہ وہ آنسو ہے کہ جو ندامت کا بھی آنسو ہو حسین کے غم میں رو رہا ہے ساتھ شرم بھی آ جائے کہ میرا مولا کیسا تھا اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں اگر یہ آنسو معرفت والا ہے تو پھر تو اس میں طاقت ہے گناہ معاف کرائے گا لیکن ہنجو بہا کے باہر نکلے تو باہر نکلے نال موڑ اومیں کوڑ دب ہو جی میں پہلے دب دے پہ آنا اومیں گالی کر دو اومیں جناب بے ایمانیاں کرو تو یہ تو کھلواڑ ہے دین کے ساتھ اہل بیت کی روایات کو پھر اسی لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ پہلے پتہ تو چلے کہ بات اللہ کے قانون میں کیا بتائی گئی اور پھر اس کے سائے میں جب فکروں میں قرآن ہوگا اور اللہ کے مزاج کا ہمیں بار بار اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کے مزاج کا پتہ لگ جائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ بھی پتہ لگ جائے گا جیڑی بھی نمی گال سے سنیے اے اس مزاج نال رل دیے یا اے اس مزاج نال کوئی نہیں رل دی ٹھیک ہے اور میں بات اپنی تمام کرنے کی طرف لاؤں باتیں بہت ہیں اس آیت میں لیکن وقت کم ہے توجہ کریں آیت نے بھی کہا اے ایمان والو تقوی اللہ کا اختیار کرو اس کے بعد وسیلے کی طرف جاؤ توجہ فرما رہے ہیں نہیں تو موڑ تو سی وسیلے نال بھی اپنی مرضی نال گلنا کر سو ٹھیک ہے تو پس پہلے تقوی ہونا چاہیے اور کیوں ضروری ہے تقوی اس لیے کہ بعض اوقات جس کے نام پر بعض شریعت کی باتوں کو
کمتر اور حقیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس کے نام کے نعرے لگوا کر اس کے بارے میں کبھی نہ بھولو تقویٰ کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں کبھی نہ بھولو کہ اس کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین ہے۔ تو میں آکھاں مولا تسی میرے امام، مولا چپ کر کے اشارہ کریں، بورڈ تے لکھیا ہوئے علی امام المتقین، یعنی مولا پیاندن کہ میرا سونا جے مینو امام مندہ ہے تے میں ہر گندے مندے دا کوئی نہیں، میں صاحبان تقوی دا امام ہاں، پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کر تے مڑ میں بھی آکسا ہاں اس سکول آف تقوی دے وچ اس بندے ایڈمیشن لے لیا۔ سکول آف تقوی میں باہر کھلو کے کوئی آکھے اے مدرسہ سلطان المدارس، ایتھے داخلہ لمن دا ایک طریقہ ہے، پرنسپل دستخط کر دے کہ جناب مثلا داخلہ ہو گیا، نا لکھی جاندہ رجسٹر ہے، اور جناب باہر ایک بندہ آوے تے آ کے دھمال مارے میں مدرسے دا طالب علم، کسے مرنا؟ انہوں نے حال گیا، انہوں نے پہلے جڑے مدرسے آلیا ایڈمیشن دا طریقہ رکھے ہویا ہے او پورا کر تے او مدرسے دا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر مثلا مثال کے طور پہ مسئول او اتے دستخط کرے تے تاں بابا تو اس مدرسے دا طالب علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سکول ہے، نام یاد رکھ لے، اس کا نام ہے سکول آف تقوی، مدرسۃ التقوی، اس کے ہیڈ ماسٹر کا نام علی ہے، پرنسپل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تے باہر کھلو کے دمالہ مارے ایڈمیشن نہیں ہوندہ، جیڑے ان ایڈمیشن دے طریقے دسن ان دے مطابق بیچ داخلہ لو، جس لے علی بھی دستخط کر چھڑے نا کہ اے ہوڑ اس مدرسے دا طالب علم ہے، اس تو بعد موڑا کھو کے ہوڑ علی ساڑھا امام ہے۔ ٹھیک ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں۔ تقوی سے کوئی بڑا بعض اوقات ہوا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسی اپنے تصور بنائے ہوئے جی میں وسیلہ اسی اپنے مطابق کر لیا، ایویں تقوی نو ایڈا ڈرا کے پیش کیتا نے جی میں متقی نہیں کوئی بلا ہوندی ہے، متقی یعنی کھاوے بھی نہ، متقی یعنی پیوے بھی نہ، منہ بھی اتا نہ کرے، گھروں نکلے تو مسجد نو بڑھ جاوے، مسجد تو نکلے تو گھر نو بڑھ جاوے، بونگے دا نام متقی رکھے ہوئے نے، لولے دا نام متقی رکھے ہوئے نے، بڑا متقی ہے، پانی بھی دوئے پی بہن دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ متقی نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، متقی بننے کے لیے درجات ہیں بڑے بڑے، جی میں مدرسے پہلی کلاس آلہ بھی اس مدرسے دا طالب علم اکھویندہ ہے، تے جیڑا مجتہد بڑھن دے نیڑے ہوئے وہ بھی اس مدرسے دا طالب علم۔ اسی طرح آپ نے پہلے دن سکول آف تقوی میں داخلہ لیا تو بھی آپ متقی، اور آپ محنت کر کر کے بلند ترین درجات پہ پہنچ گئے تو بھی آپ متقی۔ یہ پاکستان کا ایک مشہور مثال دے رہا ہوں، مشہور ایک کالج ہے ایچ ایس این کالج، ایچ ایس این کالج پہ مثلا پریپ کلاس سے مثال کے طور پر لے کر کہاں تک ہے، اے لیول تک ہے، ایف ایس سی ایف اے تک ہے، تو جو پہلے دن داخلہ لیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ماں باپ بڑے خوش ہو کے ہمارا بیٹا آج کیا بن گیا ہے، ایچ ایس اونین بن گیا۔ 12ویں علاق ہے، مار نہ گئے، اسی 12 سال کھاپ کے اے پہلے دن بن گیا۔ درجے کا فرق ہے، لیکن 12ویں والا بھی ایچ ایس اونین ہے، پریپ والا بھی، ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، اور اس سکول آف تقوی میں جو بھی داخل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں، متقی۔ متقی کیسے بنے گا؟ ایک ارادہ کرنا ہے، سوکھا پر اوکھا۔ ارادہ کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد اللہ کی اطاعت کرنی، ٹھیک ہے؟ نیت، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو میں نے نیت کر لی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے بڑا سوکھا پر ہے بڑا اوکھا۔ اوکھا کیوں؟ جیسے ہی میں نے سوچا کہ بھائی میں نے مولا کے سکول میں سکول آف تقوی میں داخلہ لینا ہے، پرنسپل محمد مصطفیٰ، ہیڈ ماسٹر علی مرتضیٰ، اور
टीचिंग फैकल्टी में कौन कौन है? जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सारे मासूमीन ये टीचर हैं। मैं इत्थे दाखला लेना है, इत्थे दाखला लेवन दा म्यार है कि उन्हें आख्या तू पहले अहद कर के साडे मदरसे दे कानून दी पाबंदी कर सक। कदी कदी छोटी मोटी गलती हो गई, कोई नहीं, गुंजाइश है, लेकिन ये नहीं कि तू कानून ही ना मन, ठीक है ना, इंज एडमिशन नहीं होना। तो दिल से इरादा करना क्यों मुश्किल है? जैसे ही मैंने इरादा करने की कोशिश की, जेड़े जेड़े पुट्ठे काम मैं करदा सारे मेकअप करके मेरे सामने आ गए, आंदे मैनू भी छाड़ दे। और जेड़ा 2 नंबर बेली है वो अक्सी गया मुड़ मेरे बगैर तेरा गुजारा हो जासी। और जेड़े फोन दे विच काम में वो अक्सर मुड़ मेरे बगैर तेरा गुजारा हो जासी जिंदगी। और किसे जिसले मैं ईरान गया ते बाद वापस आया तो किसे मैंने पूछा वो तू वाकई गाने सुनने छाड़ दे मुड़ गुजारा हो जाएंगे, अंदाजा लाओ, ठीक है ना। ते वो मुड़ जितनी शैयां पुठियां हैं ना वो सारियां सोहनियां बन के आ जांदियां, मैनू भी छाड़ दे से बेवफा, मैनू भी छाड़ दे से, मैं तेरियां रातां सोहनियां कीतियां, मैं तेरे टाइम सोहने गुजारे, ते हुण तू इस स्कूल दाखल लाऊंगा तो मेरा की बनसी। तो शैतान भी आके आंदा थोड़ी वजह तो मैनू अल्लाह चेक छड़िया तो तुसी मुड़ इतना भी मेरा दिल नहीं रख। बंदा आता ओ जाने अल्लाह गफूर और रहीम है, ज़ियारत करके बख्शवा लिसा है, पर ये इरादा साथू नहीं होता, ये तकवा का इरादा साथू नहीं होता। एक ये इरादा भी बता दूं और आपकी ज़हमत तमाम करूं मिसाल से। एक बंदे कराची में तो पूछा मैं रमजान का महीना है, मैनू उसा क्या भाई मैं जाना 7 दिन वास्ते हैदराबाद, वतन मेरा कराची है, हैदराबाद में काम वास्ते जाना ते उत्थे मैं रोज़े रख सकदा। मैं आख्या कितने देर रहना? आखे मैं जी 7 दिन रहना। मैं आख्या कि 7 दिन तुसी उत्थे रहो तो रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है। उस आके कोई तरीका कट दो। मैं क्या फार्मूला ए है, तवज्जो फरमाइएगा, असली इरादा और 2 नंबर इरादा क्या होता है? नियत, नियत कल्बी इरादे को कहते हैं, चाहे जुबान से ना कही जाए। मैंने कहा कि अगर आपकी नीयत ये हो कि आप 10 दिन हैदराबाद में रुकेंगे तो फिर आप नमाज भी पूरी पढ़ेंगे और आप रोज़ा भी रखेंगे। और अगर आपकी नीयत ना हो, ये कम की नीयत हो, तो फिर आप नमाज भी कसर पढ़ेंगे और रोज़ा भी नहीं रख सकते। आंदा किबला मोड़ तो मसला हल हो। मैंने कहा कैसे हल हो? कहता मैं नीयत दा दिया कर सकते आ 7 दिन बाद जा सकते। ज़बान नाल नीयत नहीं होती, नीयत वो होती है जिसके मुताबिक अमल करना होता है। ऐनी कि मैं नीयत करता हूँ मुत्तकी बनने की कुर्बतन इल्लल्लाह, तो बाहर निकल के मुड़ 2 नंबरी, नीयत नहीं होती। नियत यानी वो जो अमल करना होता है, वो आप जैसे ही नियत करेंगे अल्लाह ताला का ऑटोमेटिक सिस्टम, आपको कहीं दाखिला फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कोई सफर करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अलीमुन बिदात सुदूर का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अपना एडमिशन दे देगा जैसे ही उसको पता चलेगा कि आपने सिद्ध के दिल से इरादा कर लिया। तो मैं जो फरमा रहे बात तमाम, आयत तमाम कर दूं। अब देखें तस्वीर क्या है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, ठीक है ना, बेईमानियों पे नहीं रहना, क्योंकि ईमान वाले कभी कभी बेईमानियां भी कर लेंगे। ऐ ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं? ये भी ईमान वाले ना खिताब है ना, क्योंकि ईमान वाले कभी ईमान से हट के भी चल पड़ते हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसके कुर्ब के लिए वसीला तलाश करो। वसीला तलाश कर लिया, हुण की करिए? काम तो हुण शुरू है। वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, हुण तुसी मेहनत करनी। वसीले उस्ताद मुरब्बी मुहम्मद व आले मुहम्मद जेड़ा जेड़ा दस दे जावण काम ओ तुसा करना है। ए नहीं आखना पढ़ाई साथू नहीं होंदी, उस्ताद जी नंबर तुसी एंड ते लवा देगा, ठीक है ना। वजाहिदू फी सबीली, और फिर उसकी यानी अल्लाह की राह में, याद रखें जिहाद एक लफ्ज़ है जिसका माना है कोशिश, और जो मैदान जंग में होता है उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ है और वो है क़िताल, कत्ल से है।
قتال بھی جہاد ہے، لیکن جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، زمانہ امن میں بھی جہاد ہوتا ہے۔ جب دل جھوٹ بولنے کا کر رہا ہو، سچ بولنا اللہ سے ڈر کے جہاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس لئے حرام دا ڈھیر سامنے پیا ہوئے، اللہ دی تو حیا کر کے تھوڑے حلال پر اکتفا کر لینا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ میرے مولا امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے کہ حلال رزق تلاش کرے اور حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ جہاد کوشش ہے، لیکن اللہ کی راہ میں، دو نمبریوں میں نہیں۔ تو یہ تین چیزیں جب ہو جائیں گی تو آیت کی تصویر مکمل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے، اے ترائے سوال تسا اٹیمپٹ کرنے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقت تمام ہے، انشاءاللہ ذکر مسائل آغا عابد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے بزرگوار کو کریں گے۔ میرا وقت تمام ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ثقلین سے، توجہ کریں، قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے کما حقہما تمسک کرنے کی، جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی قبول کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔